اور رحمۃ اللہ علیہ کا نام حسن تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسن بن علی بن ابی طالب کے بیٹے تھے۔ والدہ کا نام خولہ بنت منظور تھا، جو قبیلہ فزارہ کی تھیں اور اسی نسبت سے خولہ فزارہ کہلاتی تھی۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور لقب مثنیٰ تھا۔ وطن کے اعتبار سے آپ مدنی، جبکہ نسب کے لحاظ سے قریشی، ہاشمی اور حسنی تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خولہ قبیلہ فزارہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام منظور بن زبان، والدہ کا نام ملکیہ بنت خارجہ اور نانی کا نام تماظر بنت قیس تھا۔ حضرت خولہ امام حسن سے پہلے حضرت محمد بن طلحہ تیمی کے نکاح میں تھیں۔ ان سے حضرت خولہ کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، ابراہیم، داؤد اور قاسم۔ حضرت محمد بن طلحہ تیمی جنگ جمل میں جب شہید ہو گئے تو یہ حضرت امام حسن بن علی بن ابی طالب کے نکاح میں آئیں اور ان سے حضرت امام حسن مثنیٰ پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے حضرت محمد بن طلحہ تیمی کے تینوں بیٹے ابراہیم، داؤد اور قاسم امام حسن مثنیٰ کے معاشری بھائی تھے۔ آپ کی ولادت کا تذکرہ تلاش کے باوجود نہیں مل سکا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری، حتیٰ کہ وہیں انتقال فرمایا۔ کربلا میں آپ بھی اپنے چچا امام عالی مقام سیدنا امام حسین کے ساتھ معرکہ میں شریک تھے۔ دشمنوں نے آپ کو کم سن ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، لہٰذا آپ شہید نہیں ہوئے تھے، اس لیے آخر میں قید ہو جانے والے حضرات میں آپ بھی شامل تھے۔ چنانچہ اسماء بنت خارجہ فزاری، جو کہ حسن مثنیٰ کی والدہ کے قبیلہ فزارہ سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ رشتہ میں آپ کے والدہ کا چچا زاد بھائی کہلاتا تھا، نے آپ کو جب قیدیوں کے زمرے میں دیکھا تو اس نے آپ کو رہائی دلوائی۔ اس طرح آپ ان ظالموں کے ہاتھ سے صحیح سالم اور محفوظ رہ گئے اور بعد میں آپ ستارہ ہدایت بن کر چمکے اور مخلوق الہی آپ کے علم و تقویٰ سے خوب سراب و فیضیاب ہوئی۔ حضرت حسن مثنیٰ جب جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، رفیقہ حیات کی ضرورت محسوس کی تو اس سلسلہ میں غور و فکر شروع کی۔ انہوں نے دیکھا میرے چچا جان حسین ایسے ہیں جن کے تعاون سے ان کی امید برلا سکتی ہے۔ آپ جانتے تھے ان کی 2 صاحبزادیاں فاطمہ اور سکینہ دختران اہل بیت میں سے عالی صفات و عمدہ سیرت لڑکیاں ہیں، اور یہ کہ وہ دونوں علم و ادب سے خوب آراستہ ہیں۔ چنانچہ وہ خود چل کر حضرت امام حسین کے پاس آئے اور ان سے اپنی چاہت کا اظہار کیا۔ حضرت امام حسین نے مسکراتے چہرے اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے ملاقات کی اور پھر محبت و شفقت اور لطف و عنایت سے لبریز لہجے میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیارے بھتیجے، میری طرف سے آپ کو دلی خوش آمدید ہو۔ میں تو خود یہی چاہتا تھا، آئیے گھر چلتے ہیں۔ اور انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ وہاں انہیں فاطمہ اور سکینہ کو بھی دکھلایا گیا۔ پھر امام حسین نے ان سے کہا، میرے پیارے بیٹے، آپ کو ان میں اختیار ہے، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں آپ اپنی رائے بتا دیں۔ آپ نے فاطمہ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا، چنانچہ انہیں کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا گیا۔ دوسری روایت میں ہے امام حسن مثنیٰ نے چچا جان حضرت امام حسین کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کی صاحبزادیوں فاطمہ اور سکینہ میں سے کسی ایک سے ان کا نکاح ہو جائے۔ امام حسین نے جواب میں فرمایا، میرے بیٹے، آپ کو ان میں جو زیادہ پسند ہو اس کے بارے میں آپ بتا دیں۔ امام مثنیٰ نے شرم کی وجہ سے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر امام حسین نے خود انتخاب فرمایا، میں آپ کے لیے فاطمہ کا انتخاب کرتا ہوں کہ میری والدہ ماجدہ صاحبزادی رسول حضرت فاطمہ زہرا کے زیادہ مشابہ ہیں۔ اور پھر امام حسین نے ان سے فاطمہ کا نکاح کرا دیا، اور فاطمہ اپنی بہن سکینہ سے بڑی تھیں۔ حضرت امام حسن مثنیٰ اور حضرت فاطمہ بنت حسین کی آپس میں شادی ہونا دراصل 2 عالی نسب ہستیوں کا آپس میں جمع ہونا تھا، کہ یہ پہلی شادی تھی جس میں نوجوانان جنت کے سرداران حضرت امام حسن و حسین کی اولاد آپس میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہی تھی۔ حضرت فاطمہ اپنے والد ماجد امام حسین کی شہادت کے بعد جب کربلا سے شام اور پھر وہاں سے واپس مدینہ طیبہ پہنچ گئیں تو یہاں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت حسن مثنیٰ کے ساتھ آپ کی یہ شادی ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر امام حسن کے ساتھ رہیں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ حضرت عثمان بن عفان کے پوتے حضرت عبداللہ بن عمر کے نکاح میں آئیں۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید نکاح کرنے سے انکار فرما دیا اور پھر اسی حالت میں دنیا سے رخصت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح امام حسن مثنیٰ کو عالی صفات سے نوازا تھا، اس طرح آپ کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت حسین کو بھی عمدہ و صاف سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ ایک جلیل القدر تابعیہ، راویہ حدیث اور عالمہ فاضلہ خاتون تھی۔ اس علمی کمال کے ساتھ ساتھ آپ عبادت و ذکر میں بھی بے مثل تھیں۔ جہاں ان باطنی صفات و کمالات میں اعلیٰ درجے پر فائز تھیں، وہاں ظاہری حسن و جمال میں بھی آپ کو وافر حصہ نصیب ہوا تھا۔
آپ کو اپنے غیر معمولی حسن کی بنا پر پورے عین سے تشبیہ دی گئی جاتی تھی۔ آج امام حسن مصنع اپنی گھر کی زندگی میں سراپا شفقت و محبت اور مجسمہ تحمل و برداشت تھے۔ ناگواری کے اوقات میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ نہایت حسن سلوک سے پیش آتے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام حسن مصنع کی ایک بیوی نے آپ کے ساتھ رہنے میں اکتاہٹ محسوس کی اور کئی اعتبار سے تنگ آ جانے کا اظہار کیا۔ جب وہ اپنے لحاظ سے پریشانی اور اکتاہٹ کی سطح کو پہنچ گئی تو آپ نہایت تحمل اور وقار کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ارے پریشان ہونے کی بات نہیں، میں تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں اور تمہیں اختیار دیتا ہوں، اگر تم چاہو تو تم اپنے آپ کو مجھ سے آزاد کر لو۔ جب اس نے اعتدال و ہمدردی سے بھرا ہوا یہ جواب سنا تو وہ حیرت زدہ ہو کر آپ کو دیکھنے لگیں، اور اب جب کہ اس کو صحیح راہ بھی واضح ہو چکی اور وہ پہلے کسی اکتاہٹ کی کیفیت بھی نہیں رہی تھی، تو اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جواب میں کہا، اے شرفا کے شریف زادے، واللہ میرا معاملہ 20 برس تک آپ کے ہاتھ میں رہا، آپ نے اس کی حفاظت کی اور اسے ضائع نہیں ہونے دیا بلکہ اس کو بہت اچھی طرح نبھایا، تو اب جب کہ وہ معاملہ میرے ہاتھ میں آ گیا تو کیا میں اسے ایک ہی لمحہ میں ضائع کر دوں؟ دیکھو میں اس اختیار کو استعمال نہیں کرتی اور تمہارا وہ حق تمہارے ہاتھ میں واپس کرتی ہوں اور تم سے جدائی نہیں چاہتی۔ اس کی یہ گفتگو آپ کو بہت پسند آئی اور اس جواب سے آپ بہت خوش ہوئے اور اس کے حالیہ اس ماجرے کو بالکل بھلا دیا اور آئندہ پھر اس کے ساتھ اسی حسن سلوک سے ہی پیش آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو 6 صاحبزادوں اور اتنی ہی صاحبزادیوں سے نوازا تھا۔ صاحبزادوں میں محمد، انہی کے نام سے امام حسن مصنع کی کنیت ابو محمد تھی۔ ان محمد کی والدہ رملہ بنت سعید تھیں۔ عبداللہ، ان کی کنیت ابو محمد تھی اور فاطمہ بنت حسین کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یہ نہایت نیک اور فاضل آدمی تھے اور اچھی شہرت پائی۔ ایک مرتبہ اپنی نوجوانی کی عمر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں گئے تو انہوں نے ان کے آل رسول ہونے کی نسبت سے ان کی بہت عزت و تکریم بجا لائی۔ انہوں نے کوفہ میں خلیفہ ابو جعفر منصور کی جیل میں انتقال فرمایا۔ حسن، یہ حسن مثلث کے نام سے مشہور تھے، چونکہ ان کے نام میں حسن کا لفظ 3 مرتبہ آتا تھا۔ حسن بن حسن مصنع بنا امام حسن، اس لیے انہیں مثلث کہا جاتا تھا۔ عبداللہ کی طرح ان کی والدہ بھی فاطمہ بنت حسین تھی اور انہوں نے بھی خلیفہ ابو جعفر منصور کی جیل میں وفات پائی۔ ابراہیم، ان کو اپنے خوبصورت لقب القمر کی وجہ سے ابراہیم القمر کہا جاتا تھا۔ ان کی والدہ بھی فاطمہ بنت حسین تھی۔ یہ بہت حد تک رسول اللہ کے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ ان کو اور ان کے بھائی عبداللہ کو خلیفہ ابو جعفر منصور نے جیل میں بند کر دیا تھا اور یہ وہیں جیل کے اندر انتقال فرمایا تھا۔ چھٹا جعفر اور 5واں جعفر اور چھٹا داؤد، ان دونوں صاحبزادوں کی والدہ ام ولد یعنی باندی تھی، جنہیں حبیبہ فارسیہ کہا جاتا تھا۔ صاحبزادیوں میں زینب اور ام کلثوم، ان دونوں بہنوں کی والدہ حضرت فاطمہ بنت حسین تھیں۔ فاطمہ، ام القاسم، ملیکہ اور ام کلثوم، ان میں سے پہلی 3 کی والدہ تو وہی ام ولد تھیں جو جعفر اور داؤد کی بھی والدہ تھیں، جنہیں حبیبہ فارسیہ کہا جاتا تھا۔ البتہ ام کلثوم کی والدہ الگ تھیں مگر وہ بھی ام ولد یعنی باندی تھیں۔ واضح رہے امام حسن بن علی کرم اللہ وجہہ کی نسل صرف ان کے 2 بیٹوں کے ذریعے آگے چلی، جن میں ایک تو یہی امام حسن مصنع جن کی اولاد کا بھی تذکرہ گزرا، اور دوسرے امام زید بن حسن۔ اس لحاظ سے امام حسن مصنع کو یہ عظیم شرف حاصل ہے، ان کے ذریعے سے نواسہ رسول سیدنا امام حسن کی نسل مبارک عالم میں پھیلی ہے۔ آپ کے لباس کے متعلق صرف اتنا مل سکا، ایک موقع پر آپ نے قطان، ایک قسم کا سوتی کپڑا ہے، کی قمیض زیب تن فرما رکھی تھی۔